بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد لما خلقت بیدی کے تحت امام بخاری جو احادیث لا رہے ہیں، اس باب کی تیسری حدیث جو ہے وہ یوں ہے: حدثنا مقدم ابن محمد قال حدثنی عمی القاسم بن یحییٰ عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ان اللہ یقبض یوم القیامۃ الارض وتکون السماوات بیمینہ ثم یقول انا الملک۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو اپنی مٹھی میں لے گا وَتَكُونُ السَّمَاوَاتُ بِيَمِينِهِ، آسمان جو ہیں یہ اللہ کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ ثم یقول، پھر کہیں گے اللہ انا الملک، میں بادشاہ ہوں، میں مالک ہوں، تمام اختیارات اللہ رب العالمین کے ہیں۔ دنیا کے اندر آزمائش کی صورت میں اللہ نے طرح طرح کے اختیارات جو ہیں وہ لوگوں کو دے رکھے ہیں، لیکن جب حساب و کتاب ہوگا تو اس وقت اللہ تعالیٰ یہ بھی اظہار فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے۔ رواہ سعید عن مالک۔ عبید اللہ راوی ہیں نافع سے، اور اس طرح جو ہے وہ نافع سے جو روایت ہے اس میں یہ روایت امام مالک سے بھی ہے، اور امام مالک سے جو ہے وہ سعید روایت کرتے ہیں۔ یہ مطابقت ناقصہ اسے کہتے ہیں، یہ مطابقت ہے، اور امام بخاری ایسی مطابقتیں جو ہیں وہ حدیث کو مزید زوردار کرنے کے لیے لاتے رہتے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر ایک اور مطابقت لاتے ہیں۔ وقال عمر بن حمزہ سمیت سالما سمیت ابن عمر۔ پہلی روایت میں آپ نے دیکھا کہ ابن عمر سے نافع راوی تھے، اور یہاں ابن عمر سے جو ہے وہ سالم راوی ہیں، اور سالم سے جو روایت کر رہے ہیں وہ عمر بن حمزہ ہیں۔ یہ بھی معلق روایت ہے، اور مطابقت ہو رہی ہے۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ امام بخاری
جو اصل روایت لاتے ہیں وہ تو ان کے جو اعلیٰ معیارات ہیں ان کے مطابق ہوتی ہے، لیکن تائید کے طور پر جو ہے وہ کچھ کم تر درجے کی چیزیں بھی لے آتے ہیں، جو ویسے دیگر محدثین کے نزدیک تو معیاری ہوتی ہے، لیکن امام بخاری کا جو اپنا معیار ہے اس سے کم تر ہوتی ہے، اور مطابقت کے لیے، تائید کے لیے ضروری نہیں ہے کہ برابر کے درجے کی ہو۔ آپ دیکھیے کہ ایک آدمی کسی چیز کا جو ہے وہ اعلان کرتا ہے، ذمہ داری اٹھاتا ہے، اس کے معاونین جو ہیں وزراء کی حیثیت سے وہ کتنے بھی لوگ ہو سکتے ہیں، اس کے درجے کے نہ ہوں، لیکن یہ ہے کہ معاون کے طور پر، تائید کے طور پر جو ہے وہ کم تر درجے کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح احادیث بھی جو ہے وہ اصل امام بخاری جس حدیث کو بنائیں گے وہ بہت اعلیٰ معیار کی ہوگی، پھر اس کے بعد تائید کے لیے ایسی چیزیں لاتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے اندر یہ مطابقت ذکر کر دی ہے عمر بن حمزہ کی۔ اس کے بعد پھر ابو الیمان، یہ بھی معلق روایت ہے، اور اسی طرح مطابقت کے لیے یہ روایت امام بخاری بیان کر رہے ہیں کہ ابو الیمان شعیب سے روایت کرتے ہیں، شعیب زہری سے روایت کرتے ہیں، زہری کہتے ہیں کہ مجھے ابو سلمہ نے خبر دی ہے، اور وہ پھر ابو ہریرہ سے۔ یہ حدیث جو ہے یہ نئی حدیث ہے، پہلی جتنی بھی مطابقت تھی وہ حدیث وہی تھی، اور حدیث کے ذیل میں مطابقتیں آ رہی تھیں۔ تو جیسے کہ فن حدیث کے اندر یہ بات طے پا چکی ہے کہ جب صحابی ایک ہو تو پھر وہی حدیث ہوتی ہے۔ عام طور پر بعض الفاظ جو ہیں وہ ہم بے احتیاطی سے استعمال کر لیتے ہیں، لیکن اگر حدیث کی باریکیوں کا دھیان رکھا جائے فنی طور پر تو ایک لفظ حدیث ہے، ایک لفظ روایت ہے، ان دونوں کا جو ہے وہ فرق یہ ہوتا ہے کہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خبر دیتا ہے وہ صحابی دیتا ہے۔ تو فن حدیث کے اندر جو صحابی کی خبر ہوتی ہے اس کو حدیث کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اگلے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو آگے چلاتے ہیں۔ روائی عربی کا معنی ہوتا ہے کسی کو سیراب کرنا، کسی چیز کو آگے چلانا، یعنی پانی انسان جب کسی کو پلاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نفع آگے پہنچایا جا رہا ہے۔ تو اب یہ ایک حدیث کے بعد دوسری حدیث جو ابو ہریرہ سے لائے ہیں اس میں بھی یہی بات ہے، یقبض اللہ الارض، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زمین کو اپنے مٹھی میں لے لے گا۔ صرف کا انداز جو ہے وہ تکلفات کا نہیں ہے، تو اس لیے اللہ کی بادشاہی بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بھی ہیں، اور اسی طرح ہاتھوں کا جو فعل ہے کسی کو مٹھی میں لینا یہ بھی ذکر آ گیا ہے، اور جو چیز ذکر نہیں آئی اس کے بارے میں صرف کا انداز یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی ہم بات نہیں کرتے، اس کے بارے میں وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ حدثنا مسدد سمع یحییٰ بن سعید عن سفیان حدثنی منصور وسلیمان عن ابراہیم عن عبیدۃ عن عبید اللہ ان یہودیا جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا محمد ان اللہ یمسک
یمسک السماوات علی اصبعین والارضین علی اصبعین والجبال علی اصبعین والشجر علی اصبعین والخلائق علی اصبعین ثم یقول انا الملک فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ ثم قرأ وما قدر اللہ حق قدرہ۔ یہاں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے محمد، اللہ نے آسمانوں کو ایک انگلی پر تھام رکھا ہے اور زمینوں کو جو ہے وہ ایک انگلی پر تھام رکھا ہے، پہاڑوں کو جو ہے وہ ایک انگلی پر تھام رکھا ہے، اور درختوں کو جو ہے وہ ایک انگلی پر تھام رکھا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ دیگر مخلوقات جو ہیں وہ ایک انگلی پر تھام رکھی ہیں۔ ثم یقول، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ کہتے بھی ہیں، اور یہ اللہ کی بات جو ہے یہ خاص طور پر قیامت کے دن جو ہے وہ زیادہ نمایاں ہوگی۔ ثم یقول، پھر اللہ کہیں گے انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات یہودی کی سنی تو آپ ہنس پڑے۔ اس ہنسنے سے آپ کا مقصود یہ تھا کہ دیکھیے جو لوگ ایمان نہیں لاتے وہ بھی ایسی چیزوں کو مانتے ہیں، اور چونکہ جن کے پاس الہامی کتابیں ہیں وہ الہامی کتابیں والے جو ہیں ان کی باتیں وہ الہامی کتابوں سے لے کر جو ہے وہ بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح اگر الہامی کتابوں سے لینے والے کوئی چیز ایسی کہیں جو صحیح ہو تو اس پر جو ہے وہ خوشی کا اظہار ہونا چاہیے کہ دیکھیے ہم جو نہیں مانتے ہماری شریعت کو وہ بھی اس بات کا اقرار تو کرتے ہیں۔ میں آپ کو جو ہے اس کی ایک مثال آج کے دور میں جب کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ لادینیت کا غلبہ ہے اور اپنی طور پر بر صغیر پاک و ہند کے اوپر اس وقت جو طاقتیں ترقی کی وجہ سے جو ہے وہ چھائی ہوئی ہیں، اور اس وجہ سے ہماری کسی نہ کسی صورت میں غلامی کا پہلو بھی ہم میں پایا جاتا ہے، سیاسی ہو یا اقتصادی ہو۔ اور جب انسان جو ہے وہ کمتر ہوتا ہے تو کوشش یہ کرتا ہے کہ میں بڑے کا جو ہے وہ ساتھ دے کر میں بھی بڑا بن جاؤں۔ آپ دیکھیے انتخابات کے اندر جو لوگ کسی کی کنوینسنگ کے اندر جو ہے وہ کام کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھی بن کر پھر بعد میں ہم بھی جو ہے وہ اسی طرح لوٹ مار کریں گے جس طرح جو ہے وہ جمہوریت کے اندر جو ہے وہ لوٹ مار ہوتی ہے۔ لیکن ایک کلمہ جو ہے وہ بڑا ہی خطرناک ہے جو میں نے خاص طور پر جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے منہ سے بہت سنا ہے۔ وہ کلمہ یہ ہے کہ جو سپر قوتوں کی جو ترقی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے وہی پر جو ہے وہ عمل کیا ہے، اور ہم جو ہے وہی پر عمل نہیں کرتے۔ یعنی ان کا جو نظام اس وقت موجود ہے اس کو جو ہے وہ وہی قرار دے کر جو ہے وہ گویا کہ بالکل یہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں، اور اللہ ان سے راضی ہے چونکہ وہ وہی پر عمل کرتے ہیں اور ہم وہی پر عمل نہیں کرتے، اس لیے اللہ ہم سے ناراض ہے۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے کہ ان کی جو یہ
دنیاوی ترقی ہے یہ وہی پر مبنی نہیں ہے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جو دنیاوی ترقیاں ہیں، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو ترقی ہے، اس سے حق باطل کی بات سامنے ہوتی نہیں. اور میں آپ کو یہ واضح کر چکا ہوں کہ حق و باطل جو ہے یہ سائنس کا میدان نہیں ہے اور نہ فلسفے کا یہ میدان ہے. ان کا تعلق صرف واقعہ سے ہے، واقعاتی چیزوں سے. واقعاتی انکشافات، اکتشافات وہ جتنے مرضی کرتے رہیں، لیکن جو حق و باطل کی بات جو ہے وہ وہی میں ہوتی ہے. تو اس لیے آج جیسے کہتے ہیں اگر آپ نے ترقی پانی ہے تو ان کی تہذیب اختیار کریں، یہ وہی اصل میں الہادی سوچ ہے. اور یہ بھی الہادی سوچ ہے کہ کہنا کہ ان کے پاس چونکہ انہوں نے حق اختیار کیا ہوا ہے، حالانکہ انہوں نے حق اختیار نہیں کیا. اگر ہر حق ان کے پاس ہوتا تو ان کی تہذیب جو ہے وہ اتنی گندی نہ ہوتی. تو اس لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی ترقی کی وجہ وہ ایک تو مادی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ران دیتے ہیں تو پھر اس کو یوں کرتے ہیں کہ اس کو دنیا کے اندر بعض ایسی چیزیں دے دیتے ہیں جس کے ساتھ جو ہے وہ دنیا میں اپنی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے. بلکہ قرآن مجید میں تو یہ ہے کہ وَلَوْلَا يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِم مِّن فِضَّةٍ. آپ ذرا پڑھیے جی. وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا يَتَّكِئُونَ. پڑھیے نا آپ روانی سے جی. وَلَوْلَا يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. یہ سورۃ شورى کی جو ہے وہ آخر کی جو ہے وہ تقریباً آخر کی روایات ہیں کی آیات ہیں. تو اس میں یہ بتایا ہے کہ اگر اللہ کو جو ہے وہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کا دھیان نہ رکھنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا ایسی دے دیتی کہ ان کے جو گھر ہیں ان کی چھتیں اور ان کے دروازے اور ان کی مسحریاں یہ جو ہے یہ سونے اور چاندی کی جو ہے وہ اللہ بنا دیتے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو دنیاوی ترقی ہے یہ اللہ کی ایک طرف سے جو ہے وہ چھوٹ ہے کہ جاؤ. ہمارے والد یہ بیان کیا کرتے تھے کہ جو دینی گھرانے ہیں اور خاص طور پر اہل علم کے گھرانے جو ہیں ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس غیرت میں کہ انہوں نے دین چھوڑ دیا. چونکہ ان گھرانوں کی بڑی غلطی یہ ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ دین تو ہمارے گھر کی چیز ہے اور دین کا علم بھی ہمارے گھر کی چیز ہے، یہ تو جب چاہیں گے پڑھ لیں گے، اور دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں. تو وہ کہا کرتے تھے کہ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کو اللہ دنیا بھی نہیں دیتے، کیونکہ اللہ غیرت مند ہے کہ یہ دین چھوڑ کر اگر ان کو دین مل گیا، یہ ویسے ان کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ ان کو دنیا نہ ملے، اس لیے کہ کم از کم لوگ تو دھوکہ نہیں کھائیں گے نا. اچھا جی، چلیے میں نے آپ کو یہ بتایا ہے. اسی طرح جیسے کہ میں یہ بیان کیا کرتا ہوں کہ ہمارے جو اسلامی حکومت ہوتی ہے جس کو جو ہے وہ آپ اعلیٰ درجے کی اسلامی حکومت کہتے ہیں، اس کو تو آپ خلافت علی منہاج النبوہ کہتے ہیں نا. تو اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کا دستور کتاب و سنت ہو، اور کتاب و سنت اگر دستور ہوگا تو اس کے بعد اب آپ دیکھیے کہ اگر اسرائیل نے بھی جو ہے وہ تورات کو اپنا دستور بنایا ہوا ہے تو یہ
اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ان کے پاس بھی جو الہامی ہدایات ہیں ان میں یہ چیز موجود ہے کہ الہامی کتاب جو ہے اس کو دستور بنایا جائے. تو اسی طرح میں اس مناسبت سے بسا اوقات یہ بھی بیان کیا کرتا ہوں کہ بعض چیزیں جو انسانی فطرت میں ہیں، جب کوئی زیادہ ترقی کی طرف چلا جاتا ہے تو بعض چیزیں جو ہیں یہ فطری طور پر جو ہے وہ ہمیں مل جاتی ہیں. اور چونکہ آدم سے لے کر اب تک جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی دعوت جو ہے وہ دین فطرت کی ہے. اس اعتبار سے اگر کوئی فطرت کے تقاضے جو ہیں اگر ایسے لوگوں میں پائے جائیں تو یہ بات ان سے لی جا سکتی ہے، جیسے کہ الحکمت ضالۃ المومن، دانائی جو ہے وہ مومن کی جو ہے وہ گمشدہ میراث ہے، اور جہاں وہ اس کو پاتا اس کو لے لیتا ہے. تو اصل میں یہ چیزیں جو آپ کو بعض دفعہ اچھی معلوم ہوتی ہیں، مثال کے طور پر انہوں نے اپنی پبلک لائف کے اندر جو ہے جھوٹ کو ختم کیا ہوا ہے. بین الاقوامی سطح پر تو جب جھوٹ بولتے ہیں تو بہت بڑے بڑے بولتے ہیں اور دنیا بھر کو دھوکہ دیتے ہیں دنیا کو اپنا غلام بنانے کے لیے، لیکن اپنے ملک کے اندر جھوٹ نہیں بولتے. اب یہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ انسان کا فطری تقاضا ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولے. تو یہ گویا کہ انہیں تعلیم جو ہے یہ فطرت کی ہے. اس لیے ہمارے لیے معیار حق وہ نہیں ہے. ہمارے لیے معیار حق تو ہماری شریعت ہی ہے، لیکن اگر کوئی چیز جو ہے وہ کسی اور جگہ پائی جاتی ہے تو اسی طرح ہمارے دوست تھے، ویسے تو خیر عمر کے اعتبار سے بزرگ بھی تھے، جسٹس بدیع الزمان کاؤس صاحب، تو وہ اس طرح کی چیزوں کے اندر جو ہے وہ بڑے اچھے نقطے جو ہیں وہ بعض بیان کیا کرتے تھے کہ بعض اچھی چیزیں جو ہمیں ان لوگوں میں نظر آتی ہیں وہ اصل میں ہمارے جواہرات جو ہے وہ ان لوگوں نے لے لیے ہیں. اس کی وہ مثال وہ یہ دیا کرتے تھے کہ کافر کم از کم اپنے کفر میں مخلص ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ ان کا جو اپنا بنایا ہوا قانون ہے وہ اس کے ساتھ مخلص ہیں، وہ اس قانون کو جو ہے وہ ایمان بھی لاتے ہیں اور اس کو صحیح نافذ بھی کرتے ہیں. اور ہم جو ہے وہ حقیقت میں منافق ہیں، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قانون ان کا ہے اور ہم نے ماننا نہیں ہے، اور اس وجہ سے ہم جو ہے وہ اب جو صحیح بات ہے اس کو بھی چھوڑ بیٹھے، یعنی ہمارا کوئی معیار ہی نہیں ہے، ہمارا کوئی گول ہی نہیں ہے، اور ہم منافق ہیں. منافق کا کوئی گول نہیں ہوتا. تو یہ ویسے نقطہ بھی اچھا تھا، مجھے بھی اچھا لگتا آج میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ یہ بیان بھی کر دیا ہے کہ کم از کم جو اپنے بناوٹی چیز کے اوپر جو اس نے بنائی ہوئی اپنی سوجھ بوجھ کے مطابق اس پر بھی چلے گا تو کم از کم اسے ترقی ہو جائے گی. اور جو چیز اللہ کی ہو اور مزاج یہ ہو کہ ہم نے تو نفاق ہی ہے کہ اللہ کو بھی دھوکہ دینا ہے. زنہار ازاں قوم نہ باشی کے فریبند، خدا را بس جودے و نبی را درودے. اس خبردار اس قوم میں سے نہ ہو جا کہ وہ فریب دیتے ہیں، خدا را بس جودے، اللہ کو سجدہ کر کے فریب دیتے ہیں اور نبی کے اوپر درود بھیج کر. تو میں نے شاید آپ کو یہ بات پتہ ہی ہو کہ حافظ عبداللہ صاحب محدث روپی کے شاگردوں میں جنہوں نے ان کے ساتھ بہت وابستگی تھی، فتاوی حدیث کے جو مرتب بھی ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ مولوی کی داڑھی نہ دیکھو، اس کی نماز نہ دیکھو، اس لیے کہ یہ تو اس کا پیشہ ہے، اسے داڑھی بھی رکھنی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، لیکن مولوی کا معاملہ دیکھو. تو اصل میں اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بزرگوں کی انسان کو یاد ہوں تو پھر انسان کی اصلاح ہوتی رہتی ہے. چلیے جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زور سے ہنسے کہ آپ کی
داڑیں جو ہیں وہ ظاہر ہو گئیں. بدت نواجذہ، پھر آپ نے یہ پڑھا وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ یعنی اللہ کی اتنی زبردست شان ہے، لیکن جو اللہ کے بندے ہیں یہ اللہ کی صحیح قدر نہیں کرتے، جو قدر کا حق ہے وہ ادا نہیں کرتے. قال یحییٰ بن سعید، اللہ اکبر. یہاں دیکھیے امام بخاری کے شیخ یحییٰ بن سعید ہیں. وہ کہتے ہیں کہ زادہ فیہ فضیل بن عیاض عن منصور عن ابراہیم عن عبیدۃ عن عبداللہ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعجبا و تصدیقا لہ. تو یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ فضیل بن عباس یعنی فضیل بن عیاض جو ہیں انہوں نے اس حدیث کے اندر یہ اضافہ کیا ہے، اور ان کی سند جو ہے یعنی آخر تک شروع میں تو معلق ہے، لیکن ہے ویسے معلق کے بعد مرفوع حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک انہوں نے اس کی سند بیان کی ہے. اور سند کو چلانے کے لیے جو ہے وہ فضیل بن عیاض کی یہ سند ہے کہ وہ منصور سے روایت کرتے ہیں، منصور ابراہیم سے، اور وہ عبیدہ سے، اور وہ عبداللہ بن مسعود سے. تو اس میں یہ ہے کہ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعجباً و تصدیقا لہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب، عجب جو ہے وہ خوشی کو بھی بولتے ہیں، اور ایسی خوشی ہو جس پر انسان جو ہے وہ اسے کوئی چیز ملے خاص طور پر، تو اس کو تعجب بھی کہہ دیتے ہیں کہ اس کے اندر عجوبہ بھی ہے لیکن ساتھ خوشی بھی ہوتی ہے تعجب کی صورت میں. تو کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے یہ اصل میں خوشی بھی ہے اس میں، اور اس کے اندر جو ہے وہ اس کی تصدیق بھی ہے. کیا مطلب کہ یہودی نے جو بات کہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی، اس لیے کہ آپ کی اس پر جو ہے وہ کوئی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ یہ بات درست ہے. تقریری حدیث بن گئی نا. اللہ اکبر اللہ اکبر. حدثنا عمر بن حفص بن غیاث حدثنا ابی. قاری مصطفیٰ صاحب کہیں گئے؟ اچھا. حدثنا عمر بن حفص بن غیاث حدثنا ابی حدثنا الاعمش سمعت ابراہیم قال سمعت علقمہ یقول قال عبد اللہ جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اہل الکتاب فقال یا ابا القاسم ان اللہ یمسک السماوات علی اصبعین والارضین علی اصبعین والشجر والثرى علی اصبعین والخلائق علی اصبعین ثم یقول انا الملک فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضحک حتی بدت نواجذہ ثم قرأ وما قدر اللہ حق قدرہ. اب امام بخاری ایک حدیث اور لا کر جو ہے وہ اس کی تائید کر رہے ہیں. تو ایک لفظ مجھے یاد آ گیا، بہت سے مترجمین کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ روایت بیان کرنا جو ہے روایت کے ساتھ لفظ بیان کا ذکر کرتے ہیں. اگر میں نے اپنے بعض شاگردوں کو اس طرف توجہ بھی دلائی، خاص طور پر ڈاکٹر فضل اللہ کو، کہ آپ کے ترجمے میں یہ چیز بہت آتی ہے، حالانکہ عربی زبان میں رویہ ان فلاں کافی ہے، فلاں سے روایت ہے، کہ خود روایت کے معنی بیان کرنا ہے. تو اس لیے لفظ بیان کا اگر آپ اضافہ کریں گے تو صورتحال کیا بن جائے گی؟ ویسے ہی ہے جیسے کہ کہا جاتا ہے استفادہ حاصل کیا، حالانکہ استفادے کے معنی ہوتے ہیں فائدہ حاصل کرنے کے. تو فائدہ حاصل ہوتا ہے، استفادہ حاصل نہیں ہوتا. استفادے کے اندر تو پہلے حاصل کے معنی موجود ہیں. اسی طرح بسا اوقات کہتے ہیں آب زمزم کا پانی، آب زمزم کا پانی. تو اس طرح کی جو ہماری کلام میں باتیں ہوتی ہیں. صحیح ہے جی.
اللہ اکبر اللہ اکبر. جی اب یہ باب تو ختم ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول، لا شخص اغیر من اللہ، اللہ سے کوئی شخص زیادہ غیرت مند نہیں ہے. لیکن میں نے جو ہے وہ آپ کو یہ کہا تھا کہ لا شخصہ کی بجائے لا شخص جو ہے وہ زیادہ مناسب ہے، اس لیے کہ پہلے آپ جنس کی نفی کریں، پھر اس کے بعد اللہ کو تابع کر کے جو ہے وہ، کیونکہ کہ یہ جو شخص کا لفظ ہے تو چونکہ لا شخصہ اگر آپ پڑھیں گے تو جو نفی، جو جنس کی نفی جو ہوتی ہے وہ ہوتی تو زیادہ زوردار ہے، لیکن ویسے بھی اگر کوئی نکرہ جو ہے وہ نفی کے تحت آ جاتا ہے تو وہ بھی عموم کے لیے نص ہوتا ہے. لیکن اگر یہاں لا شخصن یعنی جس کو کہتے ہیں ما ولا مشبہ بلیسا، اگر وہ کریں تو یہ زیادہ میرا رجحان ادھر ہے. واللہ اعلم بالصواب. یعنی آپ کہتے ہیں لازم کہ جن سے پہلے دوسروں سے تفریق کرنی پڑے گی، پھر نمایاں کرنا پڑے گا. نفی تو جنس کی ہوتی ہے نا، جنس میں نا جنس، پھر جنس کا اطلاق اللہ پر ہوگا نا، یعنی ایک واسطہ بن جائے گا درمیان میں، تو بغیر واسطے کے جو بات ہے زیادہ بہتر ہے. براہ راست ہو گئی. اللہ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل تبوز کی، ایسی ہے جی تبوز کیو. حدثنا ابو عوانۃ حدثنا عبد الملک عن وراد کاتب المغیرۃ عن المغیرۃ قال قال سعد بن عبادۃ لو رأیت رجلا مع امرأتی لضربته بالسیف غیر مصفح فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال تعجبون من غیرت سعد واللہ لأنا اغیر منہ واللہ اغیر منی ومن اجل غیرت اللہ حرم الفواحش ما ظہر منہا وما بطن ولا احد میں نے لا شخص پڑھا ہے نا، لا شخص اغیر، ہاں جی، ولا احد احب الیہ العذر من اللہ ومن اجل ذالک بعث المنذرین والمبشرین ولا احد احب الیہ المدحۃ من اللہ ومن اجل ذالک وعد اللہ الجنہ. وقال عبید اللہ بن عمرو عن عبد الملک لا شخص اغیر من اللہ. حدیث کا مفہوم تو واضح ہے کہ سعد بن عبادہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ خزرج کے سرداروں میں شامل ہیں، اور یہ وہی ہیں کہ انصار اکٹھے ہو کر جو ہے پروگرام تو یہ رکھتے تھے کہ ان کو جو ہے وہ خلیفہ بنا لیا جائے گا، لیکن جیسے حالات بنے وہ آپ کے علم میں ہے کہ وہاں جو قریش کے بڑے بڑے لوگ جو وہاں جب پہنچ گئے تھے تو پھر حالات بدل گئے. تو یہ ویسے سرداروں میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ ان کے اندر سرداری کی جو نخوت ہے وہ تو ہوتی ہی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ لوں تو میں صبر نہیں کروں گا، اس کا گھٹا اتار دوں گا، اور میں اس کو ایسی تلوار ماروں گا غیر مصفحن، جو چوڑی نہ ہو، یعنی چوڑے رخ تلوار نہیں ماروں گا میں، تو اس کو سیدھے رخ تلوار مار کے یعنی اس کا گھٹا جو ہے اتار دوں گا. غیر مصفحن کا معنی جو ہے چوڑائی کا رخ نہیں ہوگی. فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول کو جب یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا تعجبون من غیرت سعد، تمہیں جو ہے وہ سعد کی جو غیرت ہے وہ جو ہے وہ اس پر تعجب ہو رہا ہے یا تم خوش ہو رہے ہو. واللہ لأنا اغیر منہ، اللہ کی قسم کہ میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں. وہ الگ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دوسرا پہلو تھا نا، صبر کا، اپنے آپ پر کنٹرول کا، وہ جو ہے وہ سب سے بڑھ کر تھا. اس لیے آپ جو ہے وہ دھیمے رہ کر جو ہے وہ کام کرتے تھے، اور آپ نے مومنوں کی صفت بھی یہی بتائی ہے قرآن مجید میں. کیسے ہے کہ
اللہ اکبر. ہاں جی، جہاں مومنوں کی صفات کا ذکر آیا وہاں یہ آیا کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ وہ زمین پر چلتے ہیں تو ہون کہتے ہیں کہ آرام کے طریقوں سے چلتے ہیں. یعنی ایسے طریقوں سے چلنا جس میں تکبر کا اظہار نہ ہو. ہاں جی، ایسے طریقوں سے چلنا جس میں تکبر کا نہ اظہار ہو یا سختی کا نہیں، ویسے بھی تکبر کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، ایسا طریقہ ہونا چاہیے نا. ولا تصائر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، تو اس کے اندر یہی آتی ہے. نخوت تو اللہ کو پسند نہیں ہے نا. تیز تیز چلتا ہے اور ایک بڑا بیماری میں چلتا ہے جیسے بیمار ہوتا ہے. نہیں، جیسے بیمار نہیں، آپ نے یہ جیسے بیمار والی بات کہی یہ غلط ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ویسے ہی عاجز مزاج ہوتے ہیں. آپ دیکھیے نماز پڑھ رہے ہیں تو بیچارے جھکے ہوئے. اب یہ تو نہیں کہ وہ بیماری ہیں، اصل میں عاجزی کی جو ظاہری علامتیں ہیں وہ اچھی ہیں کہ انسان جو ہے وہ عاجز رہے. ہاں، اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، کافروں کے سامنے جو ہے وہ انسان کو ڈٹ جانا چاہیے. اپنے آپ کو بتانا بھی چاہیے کہ میں جو ہوں تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، میں تو اللہ رب العالمین پر توکل کرنے والا ہوں. چلیے، نہیں، تیز چلنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو بلکہ آپ کو آپ ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی کوشش کرتے تھے کہ حافظ عبداللہ صاحب روپڑی کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں. یہ دو بھائی جو ہیں وہ حافظ صاحب کو عام طور پر بادام روغن سر میں لگا کر مالش کیا کرتے تھے. دو بھائی سے مراد حافظ ثناء اللہ صاحب اور حافظ مقبول صاحب. تو یہ حافظ صاحب جو ہیں وہ بیچارے بس پر آتے تھے. مالٹون کی ایک بس چلا کرتی تھی، یہ میوستال کے پاس سرائے رتن چند ایک جگہ ہے، شاید اب تو میرے خیال میں وہاں مارکیٹیں بن گئی ہوں گی. تو میں تو کرتا ہوا ادھر گیا نہیں. تو ایسے ہے کہ وہاں تک چھوڑنے آتے تھے چوک دال گرہ میں رام گلی نمبر 5 سے. تو حافظ صاحب تھے تو بوڑھے، لیکن حافظ صاحب کے ساتھ چلنا مشکل تھا، وہ اتنا تیز چلتے تھے. تو یہ جو ان کے ساتھی تھے نا، یہ بھاگ بھاگ کر جو ہے ان کا ساتھ. اللہ تعالیٰ نے بعض دفعہ اس طرح پھرتی جو ہے وہ دی ہوتی ہے. تو بعض چیزیں جو ہیں وہ حافظ صاحب جو ہیں وہ پنکھا برداشت نہیں کرتے تھے گرمی میں بھی. یا کہتے ہیں پنکھا نہیں، پنکھا برداشت نہیں کرتے تھے. شاید ان کے کئی چیزیں ایسی تھیں جو انسان کی، ویسے تو حافظ صاحب جو ہے کہتے ہیں والد صاحب بتایا کرتے تھے کہ وہ جوانی میں ہی ان کو معدے کی ایسی تکلیف ہو گئی کہ پھر انہوں نے ایک ٹائم کھانا جو ہے وہ شروع کر دیا. لیکن ویسے ایک ٹائم جب کھانا کھاتے تھے تو بہت اچھا کھانا کھاتے تھے، بہتر سے بہتر کھانا تیار ہوتا ان سے. کئی خدمت کرنے والے تھے، خاص طور پر ان کے بھتیجے. یہ سڑک جاتی آخری کوٹھی جو ہے یہ حافظ ایوب کے چچا جو ہیں حافظ احمد کی ہے. مجھے یاد ہے کہ حافظ احمد جو ہے وہ تقریباً روزانہ حافظ صاحب کے لیے بادام روغن نکالا کرتے تھے. وہ ایک ہوتی ہے نا وہ جس کے اس کو کیا دوری ڈنڈا کہتے ہیں آپ، تو اس کے اندر بادام ڈال کے تو پہلے جو ہے وہ ان کو کوٹتے، پھر اس کے بعد اتنی زیادہ طاقت سے جو ہے وہ اس کے اندر گرمی پیدا کرتے کہ اس کا بادام روغن جو ہے الگ ہو جاتا. خیر اب تو مشینوں سے سب کام ہوتے ہیں، لیکن ویسے یہ کام روزانہ تقریباً ہوتا تھا. ہیں جی، آپ تو بٹن دبانے کی بات ہے. بہت ویسے تھوڑے وقت میں اتنی تبدیلی آ گئی ہے، اس سے پہلے پتہ نہیں کیا کیا تبدیلیاں آ چکی ہیں. اچھا جی، اب یہاں تو اتنا ہی ذکر ہوا ہے کہ اللہ چونکہ بڑے غیرت مند ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو بے حیائی ہے، جو ظاہر ہو جو باطن ہو، اس کو حرام کر دیا ہے. اور ایسا کوئی شخص نہیں ہے کہ معافی جو ہے وہ اس کو پسند ہو. اللہ سے زیادہ کسی کو معافی پسند نہیں ہے. اس لیے جب انسان معافی مانگ لیتا ہے نا اللہ سے، اور خاص طور پر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ میرا تیرے سوا کوئی نہیں، تو بس پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ڈرانے والے
پیغمبر اور خوشخبریاں دینے والے پیغمبر بھیجے ہیں، اور ایسا کوئی شخص نہیں ہے جس کو مدحا جو ہے یہ فعلتوں کا وزن ہے جو نوعیت کے لیے آتا ہے۔ گرامر میں مرت کے لیے آتا ہے فعلتن کا وزن، اور نوعیت کے لیے آتا ہے فعلتن کا وزن مصدر کے اندر۔ تو اس کو تعریف جو ہے وہ اللہ سے زیادہ پسند ہو، اور اللہ تعالیٰ تعریف کے حقدار بھی ہیں جی۔ ہماری تعریف تو اس لیے غلط ہے کہ ہم حقدار نہیں ہیں، ساری نعمتیں تو اللہ کی ہوتی ہیں اور ہوتی بھی آزمائش کے لیے ہیں، اور ہم جو ہے وہ اپنی تعریفیں سن کر جو ہے، خاص طور پر حکمرانوں کو جب بھی تباہی ہوتی ہے تو خوش آمدید لوگوں سے تباہی ہوتی ہے۔ وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْجَنَّةَ، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جنت کا وعدہ دیا ہے۔ جنت کا وعدہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ جنت اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے نا، تو اس لیے اللہ کی تعریف تو ہونی چاہیے۔ اور دنیا کے اندر اگر جنت کے جو وہ اعمال جو جنت کی طرف لے جانے والے ہیں وہ انسان کو اللہ توفیق دے تو یہ بھی اللہ کا بہت بڑا جو ہے وہ کرم ہے۔ چلیے یہ تو حدیث تو خیر ترجمہ ہو گیا۔ عبید اللہ بن عمر جو ہیں، اس روایت کے اندر جو ہے وہ ابو عوانہ روایت کر رہے ہیں عبد الملک سے۔ اس روایت کے اندر جو ہے وہ شخص کا لفظ نہیں آیا، لا احد ان کا لفظ آیا ہے، لا شخص نہیں آیا۔ تو عبید اللہ بن عمر کی جو روایت ہے، اور یہ صحیح مسلم میں موجود ہے، اس کے اندر جو ہے وہ لفظ احد ان کی جگہ پر شخص ان کا آیا ہے۔ تو امام بخاری نے وہ روایت امام بخاری کے معیار پر نہیں تھی، اس لیے امام بخاری جو ہے وہ اسے مطابقت کے طور پر لے آئے ہیں۔ تو مطابقت کے طور پر جو ہے وہ عبید اللہ بن عمر کی روایت، اور یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ امام بخاری کے معیار پر ہوتی تو اسے اصل لے کر آتے۔ تو اب مسلم کی روایت کا مقام جو ہے بخاری کی روایت سے تو کم تر ہوتا ہے، لیکن چونکہ جو اصل روایت ہے بخاری میں موجود ہے، اور اصل کے اوپر اگر کوئی اضافہ ہو تو اس کو جو ہے تقویت اصل سے مل جاتی ہے۔ تو یہ فن حدیث کا یہ اصول ہے کہ اگر روایت کا اصل جو ہے وہ اعلیٰ معیار سے ثابت ہو جائے تو پھر اس میں بعض دفعہ کوئی چیز اس سے کم تر جو ہے اس کو بھی لے لیا جاتا ہے۔ اسی لیے بلوغ المرام کے اندر ابن حجر جو ہیں وہ ایک روایت ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں اصلہ فی البخاری۔ کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس روایت کی جو اصل بنیاد ہے بخاری میں ہے، اور اسی لیے امام احمد بن حنبل نے تو صرف دو ہی قسمیں حدیث کی ہیں نا، ایک صحیح اور ایک ضعیف۔ تو ضعیف کے بارے میں انہوں نے پھر کہا ہے کہ ضعیف کے اندر بھی ایسی چیزیں موجود ہیں جن سے جو ہے وہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو یہ اصل میں موضوع ہے ضعیف احادیث کے فوائد۔ ویسے تو اتنا کام کیا لوگوں نے، اب مولا علی قاری نے تو آپ دیکھیے بناوٹی حدیثوں کے فوائد پر بھی کتاب لکھ دی ہے، الاسرار المرفوعہ فی الاحادیث الموضوعہ، یہ 90 بھید بناوٹی حدیثوں میں۔ لیکن یہ جو ہے کہ ضعیف حدیثوں کے فوائد پر جو ہے وہ شیخ البانی کی تحریک نے جو ہے وہ خاص طور پر جذباتی حدیثوں کو اتنا جو ہے وہ آگے بڑھا دیا ہے کہ وہ رجال لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد رجال کی بنیاد پر جو ہے فیصلے کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ یہ حدیث بھی ضعیف ہے، یہ بھی ضعیف ہے، یہ بھی ضعیف ہے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ عقیدت نہ ہو تو یہ بخاری مسلم کی حدیثیں لے کر بیٹھ جائیں تو ان میں سے بھی میرے خیال میں آدھی یہ ضعیف قرار دے دیں۔ حالانکہ تحمل و ادا جو ہے، میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں کہ اصل جو فن ہے وہ اصول حدیث کا وہ تحمل و ادا ہے۔ تحمل و ادا کی بڑی اہمیت ہے۔ اب میں نے آپ کو جو ہے یہاں مسئلہ یہ بتانا ہے کہ حدیث کا جب اصل ثابت ہو، کیونکہ امام احمد بن حنبل کی 4 شرطیں ہیں ضعیف حدیث کو لینے کے لیے۔ ایک اس کا اصل جو ہے وہ قرآن سے یا حدیث صحیح سے ثابت ہو، اور
دوسرا یہ ہے کہ اس کے طرق یہ وہ معنی یہ ہے کہ موضوع یعنی اس کا راوی وضاع یا متروک نہ ہو، زیادہ ضعیف کا معنی یہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد کثرت طرق یعنی مطلب اس کی روایتیں کئی ہوں۔ تو پھر چوتھی چیز تو آ کر بعض صاف کر دیے کہ اس پر عقیدہ نہیں لکھا جا سکتا۔ تو خیر یہ تو ضعیف حدیث احب شروع میں آیا ہے، دو دفعہ آیا ہے، ویسے مسلم کی روایت میں یہ 3 دفعہ لفظ ہے شخصن کا، یعنی احد کی جگہ پر شخصن کا۔ اصل میں مسلم کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ویسے موضوع کے مطابق عنوان تو اوپر باندھتے نہیں ہیں، تو لیکن احادیث کو اسی موضوع پر ساری اکٹھی کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ مسئلہ سمجھنے کے لیے تمام روایات جو ہیں وہ اکٹھی ہو جائیں۔ تو آپ کے لیے کیونکہ دیکھیے قرآن مجید کی تو کم از کم ترتیب اللہ کی ہے، حدیثوں میں تو ترتیب اللہ کی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اقوال ہیں جو آپ نے موقع بموقع فرمائے ہیں، اس لیے ان کو اکٹھا کر کے اس کا مفہوم طے کرنا ضروری ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ کرتے ہیں ایک حدیث لے لی اور اس کو لے کر جو ہے، یہ عام طور پر کام ہے مقلدین کا، کہ ان کو تو اپنی حمایت میں ایک چیز چاہیے کہ حمایت میں مل جائے تو جو ہے وہ سمجھتے ہیں سارے کچھ ہو گیا، اور اگر اور کچھ نہ ملے گی تو ایک بڑا خطرناک اصول ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا جو امام تھا وہ غافل تھا۔ اور یہ بات جو ہے اسی لیے امام بخاری نے باب باندھا ہے نا کہ صحابہ میں سے ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ غافل رہتی تھی۔ بھائی جنہوں نے سن لیا ان کو پتہ ہوتا تھا، جنہوں نے نہیں سنا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ اور خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حسرت کہ ہم تو کاروبار میں رہے اور فلاں فلاں لوگ جو ہیں وہ ابو ہریرہ کی وہ بات ہے نا۔ اس لحاظ سے تو اہل حدیث کے منہج استدلال پر مسلم زیادہ ہے۔ ہاں جی، اس لحاظ سے تو اہل حدیث کے منہج استدلال پر مسلم زیادہ اترتی ہے، کیونکہ اس میں باب بھی نہیں باندھے گئے، صرف حدیثیں جمع کر رہے ہیں۔ اصل میں ایک ہے مسلک اہل حدیث اور ایک ہے محدثین، ان دونوں میں فرق ہے نا۔ مسلک اہل حدیث میں تو اجتہاد ہے اور حدیثوں میں اجتہاد نہیں ہوتا، وہاں تو صرف فہم ہوتا ہے، فہم کی روایت ہوتی ہے۔ اگر وہاں اجتہاد شروع کر دیں گے تو وہ فن حدیث نہیں رہے گا، وہ فن فقہ بن جائے گا۔ تو اس لیے آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ جب آپ اہل حدیث کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد مسلک آ جاتا ہے، وہی مکتب فکر جو اجتہادی مکتب فکر ہے سعید بن مسیب کا۔ اس لیے محدثین یہ ایک فن کے خادم ہیں، اگرچہ تصحیح اور تضعیف جو ہے اس میں یہ بھی جو ہے وہ اجتہاد کرتے ہیں، لیکن ویسے اپنی اصطلاح میں وہ لفظ اجتہاد سے اس کو تعبیر نہیں کرتے، کیونکہ اجتہاد کا جو لفظ ہے یہ عام طور پر فقہ کا جو طریقہ ہے نا جی، کسی فتوے کے لیے جو اجتہاد کیا جاتا ہے، معاملہ زیر غور جو ہو، اس معاملے کو دیکھ کر جو شرعی رائے جو ہے وہ تلاش کی جاتی ہے، تو اس کے لیے جو محنت ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں اجتہاد۔ اسی لیے میں بلوغ المرام پڑھاتا تھا تو صبر السلام کا جب مطالعہ کیا تو اس کے اندر یہ اس کے جو فوائد ہیں اس حدیث سے کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ صاحب صبر السلام نے یہ لکھا ہوا تھا کہ اذان جو ہے اس سے تقلید ثابت ہوتی ہے۔ مجھے فوری طور پر ذہن میں بات نہ آئی، تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ کا مجھ پر بہت بڑا کرم یہ تھا کہ میں نے جب علم پڑھا ہے تو زیادہ اپنے والد صاحب سے پڑھا، اگرچہ بعد میں حدیث کا علم اور بھی بہت سی چیزیں ہیں حافظ عبداللہ صاحب سے بھی پڑھی ہیں، لیکن والد صاحب کی زندگی تک تو میں تقریباً زیادہ والد صاحب سے ہی وابستہ رہا ہوں۔ تو لیکن جب میں پڑھایا کرتا تھا تو مجھے
کوئی چیز ایسی الجھ جاتی فوراً آپ صاحب سے جا کے پوچھ لیتا کتاب میں کہ مجھے دیکھنے کی ویسے ضرورت نہیں ہوتی، اگر میں دیکھا کرتا تھا، لیکن حافظ صاحب سے پوچھتا تو 1 منٹ میں بتا دیتے۔ میں نے جا کے کہا جی کہ یہ دیکھیے اس سے تو تقلید ثابت ہوتی ہے، کہتے ہیں یہ مسئلہ فقہ کا ہے کہ روایت خبر کا ہے، یعنی مجھے یہ بتایا کہ مؤذن جو ہے وہ اصل میں اجتہاد نہیں کرتا، وہ خبر دیتا ہے۔ تو کہنے لگے وہ ایک آدمی کی جو اس کو تقلید نہیں کہتے، تقلید ہوتی ہے فقہ میں، فتوے میں تقلید ہوتی ہے، اور پھر تقلید جو ہے وہ بھی شخصی آرام ہے، ویسے تو خالی تقلید تو حرام ہے ہی نہیں۔ فصل الوحال ذکر ہے، اصل میں اس میں یہ اصطلاح کی بات ہے، کوئی اس سے تقلید کہنا آ گئے وہ تو لفظی پھر ساری بات ہے نا۔ تو اس لیے فلانی نے جو ہے وہ اس کے اندر بڑی بات کی ہے کہ اس کو تقلید نہ کہیں، اس کو جو ہے وہ اتباع کہیں۔ تو اتباع اور اقتداء اور تقلید کا جو فرق ہے یہ لفظی باتیں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اہل علم سے آپ پوچھتے ہیں اور اس کے مطابق آپ عمل کر لیتے ہیں۔ چلیے یہاں میرا یہ بتانا آپ کو مقصود تھا کہ امام بخاری یہاں جو مسئلہ اپنا ثابت کر رہے ہیں وہ جو ان کے معیار سے کمتر روایت ہے، اصل چونکہ ثابت ہے ان کے معیار پر، تو اس لیے اس کے اندر ایک لفظ جو ہے وہ انہوں نے کمتر معیار کا بھی لے لیا ہے، اور اس سے محدثین کا یہ طریقہ کار جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے کہ وہ جب اصل ثابت ہو تو حدیث کے الفاظ کے اندر کوئی کمی نرمی جو ہے وہ اختیار کرتے تھے۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں نا کہ حدیث کے الفاظ کے اندر گنجائش ہوتی ہے روایت بالمعنی، تو اس لیے کہ جو سنت اور حدیث ہیں یہ ہے ہی اصل میں مراد، تو الفاظ تو صرف مراد کو واضح کرنے کے لیے ہے، یعنی قرآن سے مقصد الفاظ بھی ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی اگر آپ جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں تو جس کا آپ کو معنی نہیں بھی پتا اس کا بھی ثواب ملتا ہے، جیسے الف لام میم معنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا لیکن 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ لیکن حدیث میں یہ بات نہیں ہے، وہ الگ بات ہے کہ نیت کی بنیاد پر جو چھوٹے سے چھوٹا کام جو ہے جو انسان اپنی خوشی سے کرتا ہے، جیسے کہ بیوی کے منہ میں لقمہ ڈال دیا، اس پر بھی یہ بھی صدقہ ہے، تو نیت سے تو ہر چیز جو ہے وہ نیکی بن جاتی ہے۔ لیکن ویسے آپ جو ہے وہ اگر حدیث کے الفاظ پڑھیں اور کہیں کہ الفاظ سے جو ہے وہ ہمیں ثواب مل رہا ہے، نہیں، یہ بات نہیں ہے، لیکن ویسے دینی علم کا جو فائدہ ہے وہ تو ہے ہی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ارشادات دنیا وما فیہا ملعون الا ذکر اللہ وما والا عالمن او متعلمن، آپ نے عالم اور متعلم کو جو ہے وہ بھی لعنت سے جو ہے وہ پاک کیا ہے، تو اس اعتبار سے تو اس کی فضیلت ہے۔ اور پھر اس کا جو ہے وہ اجر ایک دوسرے مفہوم میں ہے کہ اگر اب یہی حدیثیں جو ہیں وہ اگر کوئی آدمی ان کا رد کرنے کے لیے غامدی ہو یا پرویز ہو، اگر وہ یہ کام شروع کر دے تو اس کا ثواب تو نہیں ہوگا، گناہ ہی ہوگا۔ چلیے جی، یہ میں نے آپ کو جو ہے وہ یہ اصول سے اجتہادی ہے کہ اگر ایک روایت جو ہے اس کے اندر وہ لفظ موجود نہ ہو اور وہ اعلیٰ معیار کی ہو، اس سے کم تر درجے کی روایت جو ہے وہ بھی اس لیے معتبر ہو جاتی ہے کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا نا کہ طریقہ کار صحیح یہ ہے کہ روایات کو اکٹھا کر کے پھر اس کا مفہوم جو ہے متعین کیا جائے۔ لیکن ایک بات یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ عمومی طریقہ کار ہے، لیکن بعض چیزوں کے اندر جن کو ہم اصول کہتے ہیں، اصول اندھے اور بہرے ہو کر استعمال نہیں ہوتے ہیں۔ بہت سی چیزوں کے اندر جو ہے جب دیکھا جاتا ہے کوئی خاص وجہ ہوتی ہے تو اصول سے ہٹ کر جو ہے وہ اس کی خاص تحقیق جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ علل کے اندر یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت اہمیت رکھتی ہیں کہ اصولی بات جو ہے وہ تو یہی چل رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی پوشیدہ چیز ایسی پیدا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے تو فن حدیث کے اندر جو علل ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے
اپنی ایک کاپی تھی، میں زیادہ تو نہیں لکھا کرتا تھا، اللہ نے یادداشت اچھی دی ہوئی تھی، اس لیے بڑا خیال یہ تھا کہ چیز یاد رہے گی، لیکن پھر بعد میں اللہ نے جو ہے وہ اسی میں آزمائش کر دی. تو اب مجھے خیال آتا ہے کہ میں کاش کہ زیادہ لکھنے کا عادی ہوتا. لیکن یہ ہے کہ ویسے میں نے اپنی کاپی میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ نقطہ بھی جب میں مدینہ منورہ پڑھتا تھا کہ اصول جو ہیں وہ ہمیشہ اصول کی بجائے اس کے اندر ما من عام الا وقد خص منہ شیء، ہر عام کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی مستثنی چیز ہوتی ہے. تو میں نے یہ آپ کو اس لیے بتایا ہے کہ بعض حدیث فن حدیث کے اندر تو اس کو علل کہتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ اجتہاد کے اندر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اب عام علماء کی رائے ایک ہوتی ہے جس کو آپ جمہور کہتے ہیں، اور ایک خاص شخص کی رائے جو ہے اس کو آپ اس لیے اہمیت دیتے ہیں کہ اس نے ایک خاص نقطہ جو ہے وہ اس کے ذہن میں آ گیا ہے جو دوسروں کے ذہن میں نہیں آیا. اور فقہ کے اندر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایسا ممکن ہے کہ چھوٹے آدمی کے ذہن میں، جیسے عبداللہ بن عمر کے ذہن میں بات آ گئی تھی، بڑے بڑے صحابہ جو ہیں ان کے ذہن میں بات نہیں آئی تھی. فقہ کے اندر چھوٹا اور بڑا ہونا جو ہے یہ کوئی معیار حق نہیں ہے. نہیں، شذوذ تو اصل میں ہم اس لیے بولتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ جمہور سے الگ ہو گیا ہے. لفظ شذوذ تو اس لیے ہے. اور ویسے آپ کو یہ بتاؤں کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے شذوذ ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ یہ شذوذ جو ہے یہ بری چیز ہے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ ان کے ذہن میں کوئی ایسی بات آ جاتی ہے. اب دیکھیں نا، آپ کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، سارے ڈاکٹر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ نہیں اس میں یہ تکلیف ہے، اس کو یہ تکلیف ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو ذہانت دی ہوتی ہے اس کے مطابق پھر دنیا کے کام چلتے ہیں. اچھا جی، چلیے، قل ای شیء اکبر شہادہ. اللہ اکبر. میں نے ایک حدیث جو ہے وہ بڑی اہم حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جو جہنم سے لوگ نکالے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی مٹھی سے جو جہنم سے لوگ نکالیں گے وہ کون لوگ ہوں گے. اس کے بارے میں میری ایک رائے ہے، لیکن میں اس رائے کو یعنی جو میں نے مطالعہ کیا ہوا ہے اس کے مطابق میری یہ رائے ہے، اور بہت پرانی ہے. میں نے اس موضوع پر جو ہے وہ صفی الرحمان مبارک پوری سے بھی گفتگو کی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا. تو اس کے بارے میں آپ نے یہ جو حدیثیں ہیں نا، یہ کتاب و تفسیر میں سے شروع ہوئی ہے حدیث، یہ وہی جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو حدیث الشفاع جسے کہتے ہیں. لیکن شفاع کے بعد جو ہے وہ ایک حصہ وہ ہے جب کہ جہنم سے نکالنے کے وہی آئے گا. شفاع تو ہے نا کہ فیصلہ کیا جائے، فیصلے کے بعد پھر جب فیصلہ عملاً ہو جائے گا پل صراط کے اوپر، تو اس پر ہے کہ پل صراط سے جب لوگ جو ہے وہ پھر جہنم میں گریں گے، ان کو نکالنے کے لیے پھر جو کام ہوگا وہ سفارشیں کام آئیں گی. تو اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ حدیث جو ہے یہ بخاری میں کافی دفعہ ہے، کم از کم 4-5 دفعہ تو ہے. ہاں، یہ تمام جو روایات ہیں مجھے ذرا اکٹھی کر دیں تاکہ میرے سامنے جو ہے وہ رہیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ ویسے کل تو میں یہاں نہیں ہوں، لیکن آپ یہ چیزیں جو ہے نکال رکھیں. میں پھر انشاءاللہ جو اگلا درس ہے اس کے اندر اللہ زندگی صحت رکھے تو انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا یہ مسئلہ. تو میں چاہتا ہوں اس وقت تک یہ جو حدیثیں ہیں نا، چھوٹی چھوٹی حدیثیں، یہ آپ کو جو ہے وہ پڑھا دوں. چلیے، قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ. کون سی چیز جو ہے وہ شہادت کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے؟ تو کہو کہ سب سے بڑا گواہ تو اللہ ہے. ہم کہتے ہیں نا اللہ گواہ ہے. جب ہم قسم کھاتے ہیں تو اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ اللہ ہمارا گواہ ہے. فسم اللہ تعالیٰ نفسہ شیئا. تو قرآن مجید کے اندر اللہ نے اپنی ذات کے لیے لفظ شے کا استعمال کیا ہے، کیونکہ یہاں لفظ ہے نا ایو شیئن، تو ایو شیئن میں جو ہے وہ اللہ شامل ہے نا. تو
کون سی چیز جو ہے وہ شہادت کی بات سے سب سے بڑی ہے؟ اگر یہ شامل نہ ہو تو یہ تقابل ہو ہی نہیں سکتا اکبر کا. تو اس لیے امام بخاری یہ کہتے ہیں کہ لفظ شے کا اطلاق بھی اللہ پر ہوتا ہے. سمن نبی سمال قرآن شیئن، اللہ کی ذات پر بھی اطلاق ہوا ہے اور اللہ کے اوصاف پر بھی. ایک قرآن اللہ کا کلام ہے، اس پر بھی شے کا اطلاق ہوا ہے. وہ صفت من صفات اللہ ہے، اور یہ اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے قرآن مجید. وقال کل شیء ہالک الا وجہہ. تو یہاں جو ہے یہ بتا دیا ہے کہ اللہ اور اللہ کی صفات کے علاوہ ہر چیز جو ہے وہ بے بسی سے موت کا شکار ہونے والی ہے. میں نے بتایا تھا ہالک کے معنی ہوتے ہیں بے بسی کی موت، اور اللہ وجہ سے مراد اللہ کی بادشاہت، اور اللہ کی بادشاہت کے علاوہ وہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں جن کو ہم دین کہتے ہیں. جعفر صادق کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تفسیر ہے اس کے مطابق کہ جو دینی اعمال ہیں جو اللہ کی وابستگی کی صورت میں کیے جاتے ہیں ان کو بھی موت نہیں آتی. تو باقی جو چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 7 چیزیں تو ان میں 6 چیزیں تو ایسی ہیں جن کا تعلق اللہ کی ذات اور صفات سے ہے. یعنی اللہ کا فعل، اللہ کا جو وصف ہوتا ہے اس وصف کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک کام انجام دیتے ہیں، کارگزاری، تو اس کو اللہ کا فعل کہا جاتا ہے. تو جس کے اندر اللہ کا فعل آ جائے پھر وہ چیز جو ہے وہ مخلوق ہوتی ہے. اور لیکن مخلوق میں سے ایسی چیزیں ہیں جو فنا نہیں ہوں گی. تو اس کے بارے میں یہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ کی بادشاہت جو ہے اس کے بارے میں تو بات واضح ہے کہ عرش اور کرسی وغیرہ یہ بھی فنا نہیں ہوں گے. تو جنت اور دوزخ بھی فنا نہیں ہوں گے. اسی طرح جو ہے وہ لوح محفوظ اور قلم بھی فنا نہیں ہوں گے. کا تعلق چونکہ انسان سے ہے، انسان کی روح اور وہ اعمال جو انسان روح کی موجودگی میں کرتا ہے، کیونکہ وہ اعمال جو روح کے بغیر ہوں وہ تو پھر انسان مردہ ہوتا ہے نا. جو روح کی موجودگی میں ہوتے ہیں وہی اعمال ہوتے ہیں جو انسان کے، جن کا جو ہے وہ حساب و کتاب ہوگا، اور جس پر جو ہے وہ نیکی اور بدی جو ہے جو ہے وہ صرف روح کا نام نہیں ہے بلکہ روح اور جسم سمیت ہے. اور اس جسم کے جو بھی عناصر ہیں وہ کسی شکل میں ہوں ان کے ساتھ روح کا تعلق قائم رہتا ہے. اسی لیے جو عذاب قبر کی بات ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں. اور قیامت کے دن بھی، ورنہ صورتحال یہ ہے کہ اگر یہ بدل دیے جائیں تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کسی اور جسم نے کیا تھا اور سزا کسی اور جسم کو مل رہی ہے. تو اس لیے یہ نہیں ہوگا جس نے گناہ کیا سزا اسے ملے گی. علما کیسے بولا نضجت جلود بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی نئے جسم ہوں گے، انہی جسموں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان میں تبدیل کریں گے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں چونکہ ہاں جی جلودا غیرہا کا معنی اصل میں جو لفظ غیر ہے نا اور مثل، ان کے اندر اتنا ابہام ہے کہ اس کے متعلق آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ غیر ہوگا. اصل میں ہر وہ چیز جب تبدیلی آ جائے، تغیر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تغیر تبدیلی کو بولتے ہیں نا. حالانکہ لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کو سزا دیں گے تو اس کے اندر تبدیلی جوہر ہی نہیں آئے گی، وہی جوہر ہوگا. حالت کی تبدیلی تو ہوگی. حالت کی تبدیلی دیکھیے نا، اب آپ یہ دیکھیے کہ جہنم کے اندر جو جسم جو ہے وہ داخل ہوں گے وہ اس وجہ سے، جب جہنم کے اندر بھی جسم صرف روح نہیں ہوگی، جسم داخل ہوں گے. اصل میں چونکہ فلاسفہ جو ہے وہ جب ایک تعبیر کر لیتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ عقل کی تعبیر کو اتنی اہمیت دے دیتے ہیں
تو اس اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں، ہماری وحی کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ یوم تبدل الارض غیر الارض ہے، وہاں بھی کیفیت کی تبدیلی ہے یا وہاں ذات کی تبدیلی؟ بات یہ ہے کہ وہ تو مخلوق ہے نا، زمین کو سزا بھی نہیں ملنی، جزا سزا بھی زمین کے لیے نہیں ہے. ہوگا اصل میں یہ کہ آسمان زمین سارے تو اڑا دیے جائیں گے نا. اس کے بعد جو اللہ پھر ایک ایسی سطح پیدا کریں گے. اللہ ایک ایسی جو ہے وہ یعنی اگر زمین کو آپ فراش کہتے ہیں تو ایک نیا فراش ہوگا. مطلب یہ ہے کہ انسان جس پر جو ہے وہ سارے اکٹھے ہوں گے تو وہ زمین تو ظاہر ہے بدل دی جائے گی نا. تو کیا فرق پڑتا ہے؟ جب اللہ نے پہلے تباہ کر دی ہے تو اللہ نئی زمین پیدا کر دیں گے، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ ہے کہ انسان کی جو جزا اور سزا ہے اس کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی. یہ جو شاق اور سباق ہوتا ہے اس کو دیکھ کر جو ہے مفہوم متعین ہوتا ہے. چلیے جی، یہاں یہ ہے کہ حدثنا عبداللہ ابن یوسف اخبرنا مالک عن ابی حازم عن سہل ابن سعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لرجل اماک من القرآن شیء قال نعم. تو دیکھیے قرآن مجید کو یہاں جو ہے وہ شین کہا گیا ہے. تو سورت تو قضا و قضا لسور سماہا، ایسی صورتوں کے بارے میں جو ہے وہ جن کا اس نے نام دیا تھا، اس نے کہا کہ یہ صورتیں مجھے یاد ہیں. تو شین کا اطلاق جو ہے وہ حدیث میں قرآن پر بھی ہے. تو معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر بھی شے کا اطلاق ہو سکتا ہے، اللہ کے اوصاف پر بھی. آگے باب وکان عرشہ علی الماء وہو رب العرش العظیم. اللہ اکبر. چلیے جی، میرا خیال میرا نہیں دیتے ہیں. ویسے تو میرا یہ ذہن تھا کہ ان حدیثوں کی طرف، وہ بھی زیادہ دور نہیں ہے، میرے خیال میں ایک صفحے کے بعد ہی انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ آنے والی ہیں وہ حدیثیں. چلیے پھر وہاں بات کریں گے انشاءاللہ. اللہ اللہ